السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میرے عزیز مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمت کے نعتیہ کلام کے چند اشعار سنے اور آپ نے داد بھی دی۔ انہوں نے ان اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی پڑھا ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ جناب سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے لبوں پر جاری ہوتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک عاشق پکارتا ہے کہ ہم رسمی طور پر یہ نام نہیں لیتے، بلکہ جب جب حضور کا ذکر پاک نام نامی ہمارے لبوں پر آتا ہے
تو اس کا اثر ہمارے دل میں اور ہمارے لبوں اور زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، ہنی شہد نایاب جو مشکل سے ملتا ہے، تلاش کرو تو جو چیز نہ ملے کہیں کبھی مل جائے، ایسی چیز کو نایاب کہتے ہیں۔ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، ہے وہ چیز لیکن ملتی نہیں ہے۔ ہمارے لبوں پہ جب نام رسول آتا ہے تو اس کا اثر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اندر ایسا شہد گھل گیا ہے، ایسے ہنی کا ٹیسٹ ہم محسوس کرتے ہیں جو دنیا میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا۔ ایسا شہد، ڈابر کا شہد کہیں بھی ملے گا، نیپال کی پہاڑیوں کا شہد کہیں بھی ملے گا، تمہارے گھروں کی چھتوں میں لگائے ہوئے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کہیں بھی شہد مل جائے گا، لیکن جو نام رسول سے عاشق رسول کے منہ میں مٹھاس اور چاشنی پیدا ہوتی ہے وہ ایسا شہد ہے کہ ڈھونڈے سے نہیں مل سکتا۔ نایاب اس لیے کہا ہے کہ آپ اس منہ میں بھی ڈھونڈو گے تو آپ کو شہد نہیں ملے گا، آپ تو کہیں گے تھوک مل رہا ہے، تم ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، عشق ہوگا تو اسی کو ایسا مزہ ملے گا جو شہد نایاب ہے۔ اس لیے نایاب کہا ہے، ڈھونڈے سے نہیں ملے۔ منہ کھول کھول کے دیکھے احمد رضا دیکھے شہد کہاں ہے، تم کو نہیں ملے گا، ہم کو ملے گا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، ایک مرتبہ نہیں، فرماتے جب وہ نام جناب آتا ہے منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور جب شہد نایاب گھلتا ہے تو عاشق کہتا ہے وجد میں ہو کے ہم اے جان دیتا، اے جان، یہ کس سے خطاب ہے؟ حضور ہماری جان ہے، جان عالم ہے، روح کائنات ہے۔ یا رسول اللہ ایسے وقت میں ہم وجد میں، اے ہماری جان، اے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے اللہ کے رسول ہمارے دلوں کا نور، ہمارے جگر کا سرور، آپ کا نام جب ہمارے لبوں پر جاری ہوتا ہے تو ہمارے منہ میں شہد نایاب گھل جاتا ہے، ڈھال ہوتا ہے، اور اس وقت یا رسول اللہ اے ہماری جان، وجد میں یہ عاشق جھوم کر، وجد میں ہو کے ہمیں جان دیتا، بے قرار ہو کے اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ایک تو لب آپ منہ چومتے ہیں، لیکن اگر چاشنی آپ کے منہ میں گھل جائے تو لب کو چومتا ہے، یوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اچھی چیز جب منہ میں آتی ہے تو ایک لب ایک دوسرے کو جلدی جلدی چومتا ہے کہ یہ چاشنی رائگاں نہ ہو، جتنی لبوں پر پیتے ہوئے چاشنی لگی ہے وہ بھی اندر چلی جائے، تو اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وجد میں ہو کہ ہم جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ دیکھو ایک آیت کریمہ سنو اور پھر اس شعر کی مناسبت اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجید سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى
النحل تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف پیغام بھیجا، میسج بھیجا، وحی بھیجی، اس کے ننھے دل میں یہ بات ڈالی۔ وحی اور الہام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی آپ نے دیکھا ہے کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ 1 گرام کی بھی تول کے دیکھیے تو 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، 1 گرام سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ کتنے گرام کا ہو؟ جب پورا وجود، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کا سر، اس کے معدے، اس کی کڈنی، اس کا لیور، ساری چیز جب 1 گرام نہیں ہے تو ذرا سوچو اس کا ننھا دل کتنا ہوگا۔ اگر ڈھونڈو گے تو وہ دل بھی اس میں تم کو ملے گا نہیں، پس جائے گی مکھی، لیکن اس کا ہاتھ، اس کا دل کدھر ہے یہ آپ کو ملے گا نہیں۔ لیکن رب کائنات کا پیغام اس ننھے دل میں اترتا۔ اور شہد کی مکھی بڑی زہریلی ہوتی ہے، میٹھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر گال پر بیٹھ کر کے ہلکا سا انجیکشن لگا دے تو دن بھر اس میں جلن پیدا ہوگی اور یہ گال ٹماٹر کی طرح پھول کر کے لال ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں؟ کھجلی ہوتے ہوتے پریشان، کیا ہوا تمہارے منہ پہ سوجن کیوں ہو گئی؟ تو کہے گا شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے۔ وہ کاٹتی ہے تو یہ عالم ہوتا ہے اس کے اندر کتنا زہر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس زہریلے کیڑے کو اللہ تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ پیغام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مکھی کو میں نے کیا میسج کیا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے اس کے ننھے دل میں کہ جا اپنا گھر تعمیر کر، اپنا گھر بنا، من الجبال، پہاڑوں میں سے جس پہاڑ میں چاہ تو اپنا گھر بنا، ومن الشجر، اور اگر پہاڑ نہیں ہے اس علاقے میں تو کسی درخت کی شاخ پر، برانچ پر اپنا گھر تعمیر کر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اگر درخت بھی نہیں ہے، میدان ہے، آبادی تم کو نظر آئے تو کسی مکان کی چھت میں اپنا گھر بنانا۔ 3 پیغام دیے اللہ نے، پہاڑ میں گھر بنانا، درختوں کے اوپر گھر بنانا، اور گھروں کی چھتوں میں اپنا گھر بنانا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ان 3 جگہوں کے علاوہ کبھی شہد کی مکھی کا گھر کسی نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھا دے۔ میں تو 80 سال 6 مہینے کا ہو گیا، کہیں نہیں دیکھا۔ کبھی ہم نے تور کے کھیت میں کسی شہد کی مکھی کا چھتا نہیں دیکھا، کسی گنے کے کھیت میں شہد کی مکھی کا چھتا نہیں دیکھا۔ آپ کے گھر میں کپاس کا ڈھیر لگا ہے، اس میں گھس کر کبھی شہد کی مکھی نے چھتا نہیں بنایا، کسی پلاٹ کے اوپر اس نے اپنا چھتا نہیں بنایا۔ خدا کی قسم ڈھونڈ ڈالو، ان 3 جگہوں کے علاوہ شہد کی مکھی کا گھر ملے گا ہی نہیں۔ کہیں لکڑی ہوگی اس پر ہوگا، چھت ہوگی اس پر ہوگا، پہاڑ میں جاؤ وہاں ہوگا،
رب نے اس کو آرڈر کیا ہے کہ 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اپنا گھر نہیں بنا. چھوٹا سا کیڑا ہے, زہریلا کیڑا, اور اللہ کی بات کیسے مانتا ہے. اور ساری اس کی اولاد, ادھر دیکھو تو دادا, باپ, دادا, لکڑ دادا, پھکڑ دادا, سکڑ دادا اور دھکڑ دادا, سب کے سب اسی راستے پر چل رہے ہیں. اولاد دیکھو تو بیٹا, پوتا, پرپوتا, سکڑ پوتا, پھکڑ پوتا, دھکڑ پوتا, اور جتنے پوتے آج تک ہیں سب اسی ایک لائن اور گائیڈ لائن پر چل رہے ہیں. رب نے جو انہیں سکھا دیا تھا پہلے دن کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون, لیکن مسلمان آج تک نہیں سمجھ سکا. اس کے پلاٹ پر مکان بنا لیتا ہے, اس کے پلاٹ پر مکان بنا لیتا ہے, غصب کر کر کے کسی کی 2 فٹ لے لیا, کسی کا پورا پلاٹ جعلی رجسٹری اور دستاویز کر کے پلاٹ پر مکان بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمان, کسی کی زمین غصب کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین غصب کی, کل قیامت میں رب العالمین اس زمین کو جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہے اس کے گلے کا توق بنا دے گا اور فرمائے گا اٹھا. تو 20 بائی 20 کا پلاٹ اگر خالی اوپر ہی سے نکال کر تمہاری گردن میں لٹکا دیا جائے اور کہا جائے اٹھو, تو گردن کی رگ بڑے سے بڑا جودھا اور رستم زماں ہوگا تو سارے اسپائن اس کے چر چر بول جائیں گے, کمر دوہری ہو جائے گی. دیکھو ننھا کیڑا تم کو بتا رہا ہے, رب نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف مت کرو. سبحان اللہ. یہ شہد کی مکھی شریعت کو, قانون مصطفیٰ, قانون خداوندی کو فالو کر رہا ہے. ایک پیغام اور آگے ارشاد فرماتا ہے, مکان بنانے کے بعد اے شہد کی مکھی, ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر مکان بنانے کے بعد ثم کلی من کل الثمرات, جا بڑے بڑے باغوں میں, گارڈن میں پھل پھول تجھ کو ملیں گے, وہاں جا کر کے کھا اور اپنا پیٹ بھر. سبحان اللہ. وہ مکھی مکان بنانے کے بعد سب کے سب ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھل پھول ہی کھانا, تو وہ کسی گوبر پر جا کے نہیں بیٹھتی, کسی گندی نالی میں جا کر نہیں بیٹھتی. شہد کی مکھی اگر اس کے پر وغیرہ ڈیمیج نہیں ہے تو آپ کو ادھر ادھر کہیں نہیں ملے گی. وہ جائے گی تو رب کا پیغام سن کر فالو کرتے ہوئے کسی باغ اور گارڈن میں جائے گی, کسیلے کڑوے پھول ہے وہ چوسے گی, پھل کو کا رس کھائے گی, گندگی پر منہ نہیں مارے گی. اس لیے کہ رب نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات, گارڈن میں کھا پی کر اور پھر کیسے چلنا, یہ ایک پیغام. پھر اس کے پاس پیغام ہے فاسلکی سبل ربک ذللا, اور پیٹ بھر کے پھر وہاں سے چل. تو چلنا کیسے, اور کسی کا راستہ نہ چلنا. فاسلکی سبل ربک, اپنے پروردگار کا راستہ چلنا, اپنے رب کے راستے پر چلنا. اور ذللا, یہ چلنا تیرے لیے آسان ہے.
بڑی آسانی کے ساتھ تو اپنے رب کے راستے پر چل سکتی ہے. اسی راستے پر چلنا، غلط راستے پر مت چلنا. آپ پوچھیں گے رب کا راستہ مکھی کو کیسے نظر آئے گا؟ ہے کیا رب کا راستہ؟ ہم کو تو شریعت نے بتایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کا جو سیدھا راستہ ہے وہ رب کا راستہ. اس لیے ہم جانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہم کو اپنے راستے سیدھے راستے پر چلاتا رہا. ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اہتمام ہوتا ہے. رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی حیثیت ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہے تو حج کرتے ہیں. ہم تو رب کا راستہ معلوم ہے چل رہے ہیں. اس مکھی کو کس مدرسے میں پڑھایا گیا؟ بولو کون سی یونیورسٹی کی اسکالر بن کر کے آئی؟ اس کو کیسے معلوم کر رب کا راستہ ہے؟ رب کا راستہ چلنے کا آرڈر اور پیغام دے رہا ہے کہ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اے شہد کی مکھی چل آسانی کے ساتھ اپنے رب کا راستہ. اور جب رب کا راستہ چلے گی تو اس کا فائدہ ملے گا. اب میں بتا دوں پہلے کہ رب کا راستہ مکھی کو کیا بتایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا ایک راستہ ہے. سنو، قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. یہ درود بھیجنا یہ رب کا عمل ہے، میرے رب کا راستہ ہے نبی پر درود بھیجنا. اور یہ بڑا آسان راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زہریلے کیڑے کو سمجھایا کہ اے زہریلے کیڑے، میرا راستہ جو تیرے لیے آسانی سے طے ہو سکتا ہے اس راستے پر چل. مفسرین فرماتے ہیں جب وہ گارڈن سے نکلتی ہے تو بھن 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 کرتی چلتی ہے، وہ بھن بھناتی نہیں ہے بلکہ وہ درود پاک پڑھتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلتی. شہد کی مکھی جب چلتی ہے تو اس سے بھن بھناہٹ کی آواز جو آتی ہے یہ پڑھتی چلتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر تک چلتے. جتنا راستہ طے ہوا، دور نکل گئی تو لمبا راستہ، اور اس کے گھر سے قریب گارڈن ہے تو چھوٹا شارٹ کٹ ہے، لیکن چلی ہے وہ نبی پر درود پڑھتے ہوئے. تو آگے رب فرماتا ہے یہ جب رب کا راستہ طے کر لیتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ چلتی ہے اور گھر تک پہنچتی ہے تو یخرج من بطونہا، ان مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ شراب. یہ شراب نہیں، عربی میں پینے کی ایک اچھی چیز، ایک خوشگوار چیز نکلتی ہے اس کے منہ سے، اور اس کا وَأَلْوَانُهُ مختلف الوانہ، اس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں. بانس کا کلر وائٹ ہوتا ہے،
बांस का कलर भूरे कलर का भूरा होता है, बांस का कलर स्याही माइल होता है, अलग अलग कलर होते हैं। कड़वे कसैले रस चूस करके चली है, नबी पर दरूद पढ़ते चली है। घर तक पहुंचते पहुंचते वो सारे रस जो उसने चूसे हैं वो किसी भी टेस्ट का हो, नीम के फूल का अगर है तो कड़वा होगा, और अगर संतरे का फूल है तो कसैला होगा, गुलाब का फूल है वो भी कसैला बेमजा होगा। सबका फूल चूस कर आई है, अलग अलग टेस्ट है। नबी पर दरूद पढ़ते हुए आई। रब फरमाता है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। और जो आकर के उसने थूका, अपने छत्ते में जो उगल दिया, वो जो निकला है मशरूब पीने की चीज, उसमें सारे इंसानों के लिए शिफा और तंदुरुस्ती है। ये कुरान फरमाता फीहि शिफाउन लिन्नास। नबी का नाम लिया तो पेट में शहद पैदा हो गया। और आला हजरत फरमाते हैं कि मुंह में घुल जाता है शहद नाया, लब पे जब आता लब पे आता है, आ जाता है जब नाम जनाब के शहद मुंह में घुल जाता है शहद नाया। वजद में हो के हमें जहाँ बेटा अपने लब चूम लिया करते हैं। अरे शहद की मक्खी जब नबी का नाम ले तो कड़वे कसैले बेमजा जिसमें कोई जायका न हो, उसके पेट में जो रस पहुंचा है, और पेट में कोई बहुत अच्छी चीज होती है लेकिन उस पेट में वो रस पहुंचा है और नबी के नाम की बरकत है। अब जो वो थूकती है तो उसका थूक शहद हो जाता है। और शहद भी कैसा, फीहे शिफाउल लिन्नास, पूरे इंसानों के लिए तंदुरुस्ती का पैगाम है। आला हजरत ने शिफा का तर्जुमा तंदुरुस्ती किया, शिफा का शिफा नहीं किया है। इसलिए हमारी जबान में शिफा उसको कहते हैं कि बीमारी हो और कोई दवा खिलाई जाए तो बीमारी भाग जाए और बीमार तंदुरुस्त हो गया तो आप कहेंगे इसको शिफा मिल गई। और अगर बीमार नहीं है और खा पी करके तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती बढ़ गई तो आप ये नहीं कहेंगे शिफा मिल गई। शहद में दोनों हैं, बीमार खाए तो बीमारी भाग जाए और तंदुरुस्त खाए तो और तवाना बन जाए। इमाम अहमद रजा ने दोनों को जमा करके कहा फीहे शिफाउल लिन्नास, शहद के अंदर पूरे मानव जाति के लिए तंदुरुस्ती का पैगाम है। और आगे अल्लाह ताला शाद फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और इस वाक़े में रब फरमाता है हर गौर फिक्र करने वाले इंटेलिजेंस माइंडेड आदमी के लिए रब की कुदरत की अता और रब की कुदरत के जलवे को समझने के लिए बहुत बड़ा दफ्तर और दर्स है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो फिक्र समझ बूझ का से काम लेते हैं इस छोटी सी मक्खी के अंदर, उसके लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा मैदान नजर आता है। एक जहरीला कीड़ा नबी पर दरूद पढ़े
تو اس کے تھوک میں مٹھاس آ جائے، اور مٹھاس ہی نہیں، بیمار کھائے تو تندرست بن جائے، اور تندرست کھائے تو اس کی صحت باقی رہے۔ ایک مکھی جو زہریلی ہے، نبی کے نام میں یہ برکت ہے۔ اے لوگوں، تم تو زہریلے نہیں ہو، تم ناگ تو نہیں ہو، سانپ تو نہیں ہو، تم کیڑے کی طرح بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قیمت کتنی ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے لَوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگ بنایا ہے۔ پہلے سے تم کیڑے نہیں ہو، چوپائے جانور نہیں ہو، گھاس پھوس کھانے والے نہیں ہو، تم تو رب کے عطا سے ساری مخلوق میں بزرگ اور برتر بنائے گئے ہو۔ ارے تم پیدا ہوتے ہو تو رب تمہاری تخلیق کی تعریف فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے امانت والے بلد امین کی، قسم ہے طور سینا کی، بے شک انسان کو ہم نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تمہاری صورت کی رب نے تعریف کی ہے، یہ مت سمجھو ہم انسان ہیں تو ہمارے صورت کی تعریف کی ہے، جی نہیں، تمہاری صورت کو رب نے پسند کر کے اس کو حسین و جمیل فرمایا، اور اس کو اس کے صورت کی تعریف اس لیے کی ہے کہ اس رب کو اسی شکل میں اپنے محبوب کو بنانا منظور تھا، تو مصطفیٰ کی صورت کے صدقے میں تمہاری صورتوں کو پسند کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند، اس لیے اپنی صورتوں کو پسندیدہ صورت بناؤ، تمہاری صورتوں کو مصطفیٰ کی سنتوں سے سجاؤ، تاکہ رب تمہاری صورت کو جو پسند کر رہا ہے مرنے کے بعد بھی تمہاری صورتوں کو اسی طرح پیار سے دیکھے، اور مصطفیٰ دیکھ کر کے قبر میں مسکرائے کہ میرا غلام سو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس اندھیری قبر میں تمہارا الیکٹریشین فریم دوست وہاں وائرنگ کر کے فٹنگ اور شٹنگ نہیں کرے گا، وہاں کوئی ماں اپنے بیٹے کے قبر میں چراغ نہ جلا سکے گی، جتنے چراغ ہوں گے خدا کی قسم قبر کے اوپر ہی جلیں گے، جتنی روشنی ہوگی قبر کے اوپر ہوگی۔ اس اندھیری قبر میں تمہاری روشنی کا انتظام کون کرے گا؟ امام احمد رضا اشارہ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں صرف نور کی جھلک نہیں ہوگی، نور کے چشمے اور دریا وہاں رواں دواں ہوں گے۔ کب آگے فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب رسول اکرم کی طلعت اور چمک قبر کے اندھیرے میں ہوگی تو پھر قبر نور کا چشمہ اور دریا اور نہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے مومن کی قبر. اس لیے حضور فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. اے مسلمان، مسلمان ہو کر کے مرنا. اگر مسلمان ہو کر کے نبی کا عشق لے کر کے مرا ہے تو تیری قبر اندھیری نہیں ہوگی بلکہ جنت کے گارڈن میں سے ایک گارڈن ہو جائے گا. قبر کو گارڈن بنا لو اور عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا لو. امام احمد رضا فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. داغ جو ہوتا ہے گول ہوتا ہے، تشبیہ چراغ سے دی ہے. مصطفیٰ کے چہرے کے عشق کا داغ کلیجے میں دبا لو. آپ اگر چمکتے سورج کو ایک مرتبہ دیکھ لو تو اس دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب جب نیچے نظر آتی ہے تو ایک گول داغ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ سورج ایسا ہے کہ دیکھ لو تو کالا داغ نظر آتا ہے، اور مدنی کے سورج کو دیکھ لو تو دل میں روشنی کا اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لیکن یہ چراغ جلے گا کیسے؟ چراغ خود نہیں جلتا ہے، کوئی جلانے والا ہوتا ہے، کوئی تیل ڈالنے والا ہوتا ہے، کوئی بتی لگانے والا ہوتا ہے، کوئی ماچس سے اس کو روشن کرنے والا ہے. چراغ آپ ایسے ہی رکھ دو تو قیامت تک ویسے ہی کا ویسے ہی رہے گا. جلے گا کب؟ اس میں تیل ڈالو، بتی ڈالو، اور پھر ایک ہاتھ اٹھے جس کو جلانے کا سلیقہ ہو. کچھ تو بجھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ چراغ جلانے والے ہوتے ہیں. چراغ جلانے والا جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور ماچس کی ڈبی نکالے گا. ماچس کی ڈبی اب تو بہت کم ہوتی ہے. لائٹر، چولہا بھی جلانا ہے گیس کا تو لائٹر، لیکن جب لائٹر خراب ہو جاتا ہے تو پھر ڈبی ہی تلاش کرنی پڑتی ہے. یہ ڈبی جس میں 40 یا 50 کاڑیاں ہوتی ہیں جو بڑے آرام سے اپنے ریسٹ ہاؤس میں لیتی رہتی، دیکھا ہے نا. اور ان کا ایک طرف پیر ہوتا ہے اور ایک طرف سر ہوتا ہے. سر کی طرف مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سر، اور جدھر کچھ بھی نہیں وہ پیر ہوتا ہے. ٹانگ پھیلا کر کے 50 کے 50 وہاں سوئے رہتے. آپ کی جیب میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، لیکن نکالنے والا اسی ڈبی کو نکالتا ہے اور پھر اس کو کھولتا ہے. ایک کی ٹانگ پکڑ کے باہر نکالتا، چلا. وہ کاڑی اندر آتی ہے. اب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں، سب اس میں غافل سو رہے ہیں. ایک کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا تو اب غافلوں کی دنیا سے وہ نکل رہے. غافل جہاں اجتماع کر رہے ہیں وہاں سے اس کو نکال دیا. چل نکل جا، نکل جا، اب وہاں تیرا مقام نہیں ہے، اب تیری جگہ اور ہم بتاتے ہیں. اس نے اس کاڑی کو ہاتھ میں لیا اور ڈبی کو بند کر دیا. اے غافلو تم غافل رہو، پھر کبھی ضرورت پڑے گی تمہاری بھی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے. اب اس کے بعد آپ ڈبی کو دیکھیے تو ادھر اور ادھر مصلی بچھا ہوا رہتا ہے. جیسے مسجد میں مصلی ہے ایسے ہی مصلی، 2 ہی صف ہے، ایک صف ادھر ہے ایک صف ادھر ہے.
اس کو جس کو ہاتھ نے پکڑ کر نکالا ابھی تک وہ غافل ہے، اب غافلوں کی دنیا سے باہر آئی، وہ کاڑی اس کے سر کو اس نے کہ مصلے پر کہا چل سجدہ کر۔ اب سمجھ گیا، اور اس کو سجدہ جیسے ہی کروایا تو پورا چہرہ اس کا روشن ہو گیا، اندھیرے کمرے میں بھی روشنی آ گئی، بجھا ہوا چراغ بھی جلنے لگا۔ سمجھے آپ، یہ تو اس کی افادیت ہے، اور اگر کوئی چاہے کہ اس کو پکڑ کے مسل دے تو وہ بھی جل جائے گا۔ اب اس کو چھیڑنا مت، ہاں اب وہ مسلنے کے لائق نہیں، جیب میں مت رکھنا، پورا جل کے بھسم ہو جائے گا۔ اب یہ جیبی مال نہیں ہے، اب تو اندھیرے کو دور کرنے والی ہے، چولہے کو جلا کر روٹی پکانے والی ہے۔ اب یہ غافل تھا کب؟ جبکہ ان کے اجتماع میں تھا، اور اجتماع سے باہر آ گیا تو اب بڑا کام کا بن گیا، روشنی ہی روشنی چل رہی۔ تو یہ سارے چراغ کو سجانے والا، چراغ کو جلانے والے تک ہم کو کچھ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے کس لیے ہوا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سب کے دل میں چراغ ضرور ہے لیکن جل نہیں رہا ہے۔ اب یہ مدرسے میں علماء آئیں گے، مشائخ کرام آئیں گے، اور آپ کو کھینچ کھینچ کر کے لایا جائے گا، چلو ادھر مت جانا، اب ادھر آنا۔ اب آگ اگر آ گئے تو کوئی پیر کامل ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، تمہارے سر کو پکڑ کر اس کے رسول کے مسلح پر جھکا دے گا، اے سنی تیرا چہرہ پر نور بن جائے گا۔ اشرف الفقہاء حضور مفتی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہیں، علماء اہل سنت نعرہ رسالت۔ یہ 50 بچے جو محلے میں گھومتے رہتے ہیں، اس کی ٹوپی مارے، اس چھت پکڑ کے کھینچے، چلتے چلتے دوسروں کے اوپر کنکر مار کے منہ ایسے چلا جاتا ہے۔ ایسے شریر بچے 40 50 محلے میں گھومتے رہتے ہیں، اسکول میں ماسٹر کی ناک میں دم کرتے ہیں، اور گھر میں ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ارے جو سب کو ستاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا ویسٹیج مال، ایسا بھنگار، ایسا اسکریپ جو بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں رکھا نہیں جاتا ہے، وہ ٹھیلے پر چلنے والا، لاری پر چلنے والا، لے جا بھنگار کہنے کا ہے، بولے 3 روپیہ کلو کا، جلدی جلدی لے جا۔ سارا کا سارا لوہا، بھنگار، ٹوٹی بالٹی سب بیچارے کے کس کے حصے میں آتے ہیں؟ یہ کسی سونار کے، بھنگار والے کے حصے میں آتی ہے، اور شیخ صاحب اس کچرے کو سب سے پہلے تڑی پار کر دیتے ہیں۔ وہ بھنگار والا بڑی خوشی خوشی لے کے چلا کہ چلو میری آمدنی آج اچھی ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں میرا گھر صاف ہوا، وہ سمجھتا ہے میرا گھر آباد ہو گیا ہے، لے کے جاتا ہے بھنگار والے کے ہاں بھیجتا، بھنگار ہی بولتے ہیں اپنا، اسکریپ بولتے ہیں، لا کر کے بیچ دیتا ہے۔ وہ پورا ٹرک لاری لوڈ کر کے، اور اس پر دھمس مار مار کر کے، چپٹا کر کے، وائر سے اس کا پیکنگ کر کے لوڈ کرتا ہے اور رولنگ مل میں بھیجتا ہے۔ یہی بھنگار وہاں جاتا ہے، پھر وہ آگ کی بھٹی میں گلایا جاتا ہے، پانی کی طرح بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی بڑی ڈائی جیسا ہوتا ہے اس میں ڈال کر کے اس کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ اب وہ سلیا بن جاتا ہے، لوہے کا راڈ بن جاتا ہے، اب وہ پھر مارکیٹ میں ٹرک پر لد کر آتا ہے۔ یہاں سے 3 روپیہ کلو گیا تھا، اب 80 روپیہ، 80 روپیے کے کلو۔ کیا بھاؤ ہے آج کل؟ 45 ہے، ہاں بیچ میں بہت بڑھ گیا تھا، 45 صحیح، 3 روپیہ
कम है, वो तो अप एंड डाउन होता रहता है। जैसा डॉलर नीचे ऊंचे होता है वैसे कॉलर भी लोगों के नीचे ऊंचे हो जाया करते हैं। जो भी है, लेकिन 3 रुपया किलो कहीं नहीं मिलेगा। गया था 2.5-3 में और कुट पिस करके जंग छूट गया, मुसीबतों से गुजरा, भट्टी में तपा, और अब जब आ रहा है तो शान से आ रहा है, पहचाना नहीं जा रहा है। जिस सेठ साहब ने भी अपने बंगले से निकाला था वही जाकर के उसको खरीद कर ठेले वाले पे लदवा कर लाते हैं, और वो क्या उसको बोलते हैं जो ग्रिल वगैरह बनाता है, फैब्रिकेशन वाले की दुकान पर डालता है। ये मेरे गेट का डिजाइन है, ऐसे ही बना देना। या अल्लाह, ये इसके घर से भगाया गया था, आज ही इसके घर की जीनत बन रहा है। वही भंगार जीनत बन रहा है जो घर में रखने के काबिल नहीं था, आज उसी की ग्रिल बन रही है, खिड़कियों में लगाया जा रहा है, गेट बन रहा है। अल्लाह अकबर। ये वो हैं जो गाफिलों और शरीरों में घूमने वाले बच्चे हैं। ये स्क्रैप तुम समझते हो, इन्हें क्रिमिनल तुम समझते हो। हमारे मौलाना, क्या नाम है उनका, असलम रजा नाम है, ये हैं, इनके साथी हमारे अब्दुल रशीद हैं और वो हैं सब, ये जितने हमारे उलमा हैं ये स्क्रैप मर्चेंट हैं। अब बुरा मत मानिए, आजकल स्क्रैप मर्चेंट का कान बहुत खड़ा रहता है, उसके पास जितना पैसा होता है किसी के पास नहीं होता। ये स्क्रैप मर्चेंट हैं। आपके घर में जितने भंगार हैं, जितने स्क्रैप बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं भेज दीजिए। इन भंगार मर्चेंट, स्क्रैप मर्चेंट के हवाले कर दीजिए, फिर इनकी करामत देखिए। वही बच्चे बन संवर कर, आलिमो मुफ्ती बनकर जब आएंगे तो मोहल्ला पहचान नहीं सकेगा। पगड़ी बांधे हुए आया है, जुब्बा पहने हुए आया है। अरे सिर्फ जिस घर से भगाया था उसी घर की जीनत नहीं, बल्कि ये बच्चा अल्लाह के घर की जीनत बनेगा और मेहराब में खड़े होकर तरावीह पढ़ाएगा। ये बच्चा इमामत करेगा, ईद बकरीद की नमाज पढ़ाएगा। जो सबको परेशान करता था आज वो सबके लिए राहत का और जन्नत की रोशनी का पैगाम बन जाएगा। समझे आप? ये मदरसे को मामूली मत समझो, ये माचिस फैक्ट्री है। यहाँ पर लाइटर तैयार किए जाते हैं, एक चिंगारी से तुम्हारे लिए फायदे का सामान पैदा करेंगे। ऐ लोगों, लेकिन रोलिंग मिल तक भंगार को भेजते भेजते और होलसेलर आयरन मर्चेंट तक आते आते कितने पैसे खर्चा होते हैं? क्या फोकट में जाता है? फोकट में बनता है? नहीं, बड़े पैसे खर्च होने के बाद 45 और 30 रुपये किलो बना है वो। इसके लिए ऐसे ही नहीं बन गया है। ऐ दोस्तों, इस फैक्ट्री को भी चलाने के लिए, इस रोलिंग मिल को भी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। आप अपने जेब में हाथ डालो, खुदा की कसम घर की जीनत नहीं, ये मस्जिद की जीनत बनेगा। इसकी अहमियत को समझो। जिसको मास्टर ना संभाल सके, लेक्चरर ना उसको संवार सके, प्रोफेसर उसके लिए अखलाक का जीना जेवर न पहना सके, मदरसे में आया, सुबह 8 बजे उसका एडमिशन हुआ। मौलाना ने 8 बजे एडमिशन किया। आया 12 साल का बच्चा। क्यों लाए? तो अब्बा बोलते हैं बहुत परेशान हो गया हूं, अब इसको इल्मे दीन सिखाना है, मास्टर ने इसको निकाल दिया है, वो भी नहीं पढ़ा रहा है। मौलाना ये नहीं कहते अच्छा भाग जा, ले जा, ऐसे बदमाश को हमारे मदरसे में लाया है। बड़ी खुशी से उसको चाय भी पिलाएंगे और बिठाएंगे, रजिस्टर लाएंगे, नाम बताइए, ये वो सब करके लिखवा दिया।
کہا اس کے لیے کپڑے لے کے آؤ، ایک پائجامہ، ایک کرتا، ایک ٹوپی، بعد میں اور بناتے رہنا، لا کر کے دے دیا۔ اور 8 بجے ایڈمیشن ہوا، 1:30 بجے جماعت کا ٹائم ہے ظہر۔ سمجھو 12 سال کا بچہ، سب کے ناک میں دم نہیں دم کر دیا تھا اس نے۔ وہ آیا ہے 8 بجے ایڈمیشن ہوا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 5.5 گھنٹے میں مولانا نے اس کو ٹوپی پہنا، کرتا پہنا دیا، زن پینٹ اتروا کے پائجامہ پہنا دیا، کہا بیٹا چل وضو کر، اذان ہو چکی ہے۔ اس نے وضو کیا سب بچوں کے ساتھ، اور مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھ رہا۔ باپ نے 12 سال تک اس کو سمجھایا جمعے میں چل، تو بولتا تھا تو ہی جا، آپ جا نہیں بولتا تھا، ایسے کرمنل تو ہی جا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ 12 سال تو ایسا آوارہ لڑکا تھا، اور صرف 5 گھنٹے کے اندر اس میں یہ تبدیلی چینجنگ آ گئی کہ پائجامہ پہن کر، پہلے وہ پائجامہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں تھا، زن پینٹ جرسی ایسا باپ ماں کو پریشان کر کے لے کے آتا تھا۔ لیکن مولانا نے کون سا وظیفہ پڑھ دیا کہ 5 گھنٹے میں اس کی انسانیت نکھر گئی اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ چاہے اس کو سورہ یاد ہو نہ ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی یاد نہ ہو، یہ اس مدرسے کی کرامت ہے، یہ مولانا اور علماء کی نگاہ کی برکت ہے کہ 12 سال کا بچہ جس کو کوئی نہ سمجھا سکا، ایسے کو لاؤ ہمارے حوالے کر دو۔ 5 گھنٹہ تو دیر ہے، اگر 10 بجے ایڈمیشن کرتے ہو، 12 بجے ایڈمیشن کرتے ہو، تو ہم ظہر کی نماز میں اس کو نمازی بنا کر کے ہم بتا دیتے ہیں۔ اب وہ عصر میں بھی جا رہا ہے، مغرب میں بھی جا رہا ہے، عشاء میں بھی جا رہا ہے، الف ب ت پڑھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اتنی جلدی تبدیلی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ایسے اسکول میں جہاں 10-10 لاکھ ڈونیشن دیتے ہو، وہاں بھی یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ چھپر کے چھوٹے سے RCC کے مکان میں جہاں کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں 1 گھنٹے کے اندر اس کے دل کی دنیا بدل دینا، یہ قرآن پڑھنے والوں کی کرامت ہے، اور یہ اللہ کے دین کے اس گھر میں آنے والوں کے لیے برکت۔ تو جب بچہ اتنی جلدی تبدیل ہوتا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے پیسے والو آؤ، اگر قبر میں روشنی لینی ہے تو اللہ کے رسول کے اس گھر کو آباد کرو، علماء کی قدر کرو۔ بیٹا ڈاکٹر ہو گیا اور باپ کا جنازہ ہے تو خود جنازہ نہیں پڑھ سکتا، میں تو کہتا ہوں دعا ہی یاد نہیں ہے۔ انجینئر کو سارا میپ بنانا تو آتا ہے، لیکن جنازے کی دعا پوچھ لو تو بولے گا مولانا مجھے یاد نہیں۔ PhD ہو گیا، جنازے کی دعا یاد نہیں۔ چلو ابا کی دعا یاد نہیں ہے تو بیٹا مر گیا اس کی دعا پڑھ، بیٹی مر گئی تو اس کی دعا پڑھو۔ تو دونوں کے ڈفرنس کو جو نہیں جانے گا، کیا جنازے میں آخری وقت دعائیں مغفرت کرے گا میرے دوست؟ لیکن یہ امام ٹوپیاں لگائے ہوئے، معمولی کپڑا پہنے ہوئے، یہ غریب 10,000 تو بہت ہے، 5-6 ہزار تنخواہ پانے والا، خدا کی قسم باپ مر گیا ہے، بیٹا ہائی ایجوکیشن حاصل کر چکا ہے، لیکن جنازے پر بیٹھ کر کے اپنے باپ کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اور پڑھنا بھی آتا نہیں، بلکہ لوگوں کو دیکھ کر کے یوں ہی نیت باندھ لیتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتا۔ ارے باپ نے پوری کمائی اور ماں نے خونے جگر پلا پلا کر کے تم کو اتنا بڑا کیا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے جنازے میں ہونٹ بھی نہیں ہل سکتا۔ آیا آیا فاعتبروا یا اولي الابصار۔ آخر کب ہم سوچیں گے
لیکن وہ بیٹا جس نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، حضور فرماتے ہیں جب اس کا باپ قبر میں دفن کیا جاتا ہے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے صالح اولاد کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھتا ہے، ادھر فرشتے اس کے نور کو تخت پر بٹھا کر کے جنت کا تاج پہنا دیا کرتے۔ کون ہے یہ؟ وہ بچے ہیں۔ ارے بچہ 12:30 ہو گیا، میری ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، اور اتنی گزارش کرنے کے بعد میں گزارش کروں گا دوستو، جب یہ علماء آپ کے پاس دامن سوال پھیلائیں تو اس وقت آپ انکار مت کرو، دل کھول کر کے اس کا تعاون کرو۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابھی کوئی کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، کتنا دیا مولانا؟ 500 سے کم نہیں ہو، ہاتھ پہ لیتی ہی سمجھ میں آئی۔ یہ محتمم ہیں، دارالعلوم انوار بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، محتمم لوگ چندہ لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا محتمم ایسا ہے کہ ہر مجلس میں چندہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے 500 یہ آ گیا، 1000 تو ایسے ہی ہوگا۔ ارے یہ بھی محتمم ہے، یہ بھی محتمم ہے، 500 یہ بھی محتمم۔ دیکھیے محتمم لوگوں کا چندہ آ رہا ہے، یہ بھی ماشاء اللہ دیکھیے 500 روپے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اے یہ ہمارے انور بھائی کا لڑکا آ گیا ماشاء اللہ۔ یہ کون سا ان کا مکان ہے انور بھائی کا؟ اتم کتا گھوڑا، کتا کس کو کہتے ہیں؟ نیا۔ ہماری زبان میں کتا اور ہوتا ہے لیکن بڑا وفادار ہوتا ہے۔ نیا گاؤں ہے نا ماشاء اللہ۔ کیا پانی پلانا ہے؟ اور عوام میں سے جو ہمارے ایک دو مرید کے باہر سے آئے انہوں نے دیا ہے، اور یہاں کے لوگ نہیں اٹھیں گے؟ نہیں، اچھا نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے تو بعد میں دینا۔ لو رکھو۔ یہ 1000 میں دیتا ہوں اگر آپ لوگ نہیں دے رہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور اشرف الفقہا زندہ باد۔ یہ کوئی رکھنے کا نہیں، خرچ کرنے کا۔ چار چلو ماشاء اللہ۔ دیکھیے اب لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اب کچھ حوصلہ بڑھا۔ بھائی پانی نہیں مانگا میں، چلا لیجیے، انشاءاللہ لوگ حوصلے سے دیں گے۔ آپ ہوں، آپ کا مدرسہ رکے گا نہیں، چلے گا۔ دیکھیے ارے کیا نام بیٹا؟ 2000، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ عتیق من النیران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق نام دیا ہے، اور فرمایا میرا صدیق عتیق من النیران ہے، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ عتیق کہتے ہیں جسے آزاد کر دیا جاتا ہے، فعیل اس میں مفعول کے وزن پر ہے۔ عتیق یعنی جسے آزاد کر دیا گیا۔ اس بچے نے 2000 سب سے بڑا چندہ اسی نے دیا ہے۔ اب مجھے آپ اجازت دے دیں اور آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت لاکھوں سلام، دوڑی کی سننے والے کان دور و نزدیک
شمع بز میں ہدایت دینا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے حال مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا سے پہلے اعلان سن لیں، جو حضرات اب تک کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت نہ ہوئے ہوں، اس حسین موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ابھی مصافہ وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر جو حضرات مرید ہونا چاہیں، بیعت ہونا چاہیں، اسٹیج کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ ان کو سلسلے میں داخل کرا دیا جائے گا۔ الحمدللہ آپ کو حضرت کے ذریعے سے حضور مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت اور غوث پاک کے سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اور آپ حضرت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اشرف الفقہاء کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریمہ کار سادہ بند نوازا ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے۔ تیرے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، غوث و خواجہ کا صدقہ ان ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے، ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیں وہ عطا فرما جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جو بے نمازی ہیں انہیں سچا نمازی بنا دے، آمین۔ جو بے راہ رو ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلا دے، مولا جو بے ادب ہیں انہیں زیور ادب سے آراستہ فرما دے، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں خوب روزیاں عطا فرما، اور جو روزگار والے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ مولا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، اور ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ مولا جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔